وقالا اور اس نے کہا لفتیانہ اپنے خادموں سے اجعلوا کہ تم رکھ دینا بضاعتہم اپنی ان کی پونجی فی رحالہم ان کے سامان میں۔ تو یوسف نے اپنے ملازموں سے کہا کہ ان کی جمع پونجی ان کے سامان میں رکھ دو، لعلہم تاکہ وہ یعرفونہا اسے جان لے اذ انقلبوا جب وہ لوٹ کر جائیں، الی اہلہم اپنے لوگوں کی طرف، جب وہ اپنے لوگوں کی طرف واپس جائیں تو انہیں معلوم ہو کہ ہماری پونجی ہمیں واپس مل گئی ہے، لعلہم شاید کہ وہ یرجعون دوبارہ واپس آئیں، اور شاید وہ واپس آئیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے اشارہ کیا کہ جو اسباب یہ لائے تھے اور جس کی عوض انہوں نے ہم سے غلہ لیا ہے وہ بھی انہیں واپس کر دو، لیکن اس طریقے سے کہ انہیں معلوم تک نہ ہو۔ ان کے بوروں میں ان کی تمام چیزیں رکھ دو، ہو سکتا ہے آپ کو خیال ہوا ہو کہ اب گھر میں کیا ہوگا جسے لے کر یہ غلہ لینے کے لیے آئے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے بھائی اور باپ سے اناج کا کچھ معاوضہ لینا مناسب نہ سمجھا ہو۔ فلما پھر جب رجعوا وہ لوٹ کر گئے الی ابیہم اپنے باپ کے پاس، پھر جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس پہنچے قالوا تو وہ کہنے لگے یا ابانا اے ہمارے باپ، منیہ روک لیا گیا ہے منا ہم سے، اے ہمارے باپ ہم سے روک دیا گیا ہے الکیل ناپ، فارسل تو بھیج دیجئے معنا ہمارے ساتھ اخوانا ہمارے بھائی کو، اے ہمارے باپ ہم سے غلہ روک دیا گیا ہے بس آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو روانہ کر دیجئے، نقتل تاکہ ہم ناپ لائیں، وَإِنَّا اور بے شک ہم لہو اس کے لحافظون نگہبان ہیں، تاکہ پھر غلہ لائیں اور بے شک ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو یہاں بیان ہو رہا ہے کہ باپ کے پاس پہنچ کر انہوں نے کہا کہ اب ہمیں تو غلہ نہیں مل سکتا اس وقت جب تک کہ ہمارے ساتھ آپ ہمارے بھائی کو نہ بھیجیں، اگر ساتھ نہیں کریں گے تو ہمیں غلہ نہیں ملے گا، اگر ساتھ بھیجیں گے تو ہو سکتا ہے غلہ مل جائے، آپ بے فکر رہیے آپ اس کی نگہبانی کر لیں گے۔ قولا فرمایا حل کیا آمانکم میں اعتبار کر لوں علیہ اس کے متعلق، الا مگر کما جیسا کہ امنتکم میں نے اعتبار کر لیا تھا تمہارا، علی اخیہ اس کے بھائی کے متعلق، من قبل اس سے پہلے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں اس کے بارے میں تمہارے بھی اس طرح اعتبار کروں جس طرح اس سے پہلے اس کے بھائی کے متعلق تمہارے بارے میں کیا تھا، فاللہ تو اللہ تعالیٰ خیر بہتر ہے، حافظاً محافظ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر محافظ ہے، وہوا اور وہ ارحم الراحمین سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہی سب سے زیادہ مہربان ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بس تم بھی اس کے ساتھ وہی کرو گے جو اس سے پہلے ان کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کر چکے ہو، کہ یہاں سے لے گئے اور یہاں پہنچ کر بات بنا دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی بہترین محافظ و نگہبان ہے اور وہ ارحم الراحمین ہے، میرے بڑھاپے پر میری کمزوری پر وہ رحم فرمائے گا اور مجھے رنج و غم مجھے جو اپنے بچے کا ہے وہ مجھ سے دور کرے گا، مجھے اس پاک ذات سے امید ہے کہ وہ میرے یوسف کو مجھ سے پھر ملا دے گا۔ ولما اور جب فتحوا انہوں نے کھولا متاعہم سامان اپنا، اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا وجدوا انہوں نے پائی بضاعتہم اپنی پونجی ردت کے واپس کر دی گئی ہے الیہم ان کی طرف، جس پونجی جس سامان کے بدلے وہ غلہ لائے تھے انہوں نے جب اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ وہ سامان تو واپس بھیج دیا گیا ہے۔ قالوا تو وہ کہنے لگے یا ابانا اے ہمارے باپ، ما نبغی کیا چاہتے ہیں ہم، ہذہ یہ بضاعتنا ہماری یہ پونجی ہے، وہ کہنے لگے ابا جان اس سے زیادہ ہمیں کیا چاہیے، یہ دیکھیے یہ ہماری پونجی بھی ردت لوٹا دی گئی ہے الینا ہماری طرف، یہ دیکھیے ہماری پونجی ہمیں لوٹا دی گئی ہے، وَنَمِيرُ اور غلہ لائیں گے اہلنا اپنے بال بچوں کے لیے، وَنَحْفَظُ اور ہم حفاظت کریں گے اخوانا اپنے بھائی کی،
ہم اپنے گھر والوں کے لیے اور غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے۔ وَنَزْدَادُ اور زیادہ لائیں گے کیلا غلہ بعیر ایک بار اونٹ کا۔ ذالکہ یہ کیل بوجھ ہے، غلہ ہے یسیر آسان۔ ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ بوجھ مزید لائیں گے، یہ ایک اونٹ غلہ لانا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ بھائیوں کی واپسی کے وقت اللہ کے نبی نے ان کا سامان ان کے اسباب کے ساتھ چھپا کر واپس کر دیا تھا، تو یہاں پہنچ کر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اپنی چیزیں موجود پائیں تو والد سے کہنے لگے آپ کو اور کیا چاہیے؟ عزیز مصر نے ہمیں سب کچھ واپس کر دیا ہے اور بدلے کا غلہ بھی پورا دے دیا ہے، اب تو اپنے بیٹے کو ہمارے ساتھ بیچ دیجئے تو ہم اپنے خاندان کے لیے غلہ بھی لائیں گے اور بھائی کی وجہ سے ایک اونٹ کا بوجھ بھی مزید مل جائے گا، کیونکہ عزیز مصر ہر شخص کو ایک اونٹ کا بوجھ ہی دیتے ہیں، اور آپ کو انہیں ہمارے ساتھ بیچنے میں کیا پریشانی ہے؟ ہم تو اس کی دیکھ بھال اور اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ یہ ناپ لینا، یہ غلہ لینا ہمارے لیے بہت ہی آسان ہے۔ قولا فرمایا لن ہرگز نہیں، ارسلہ بھیجوں گا اسے معکم تمہارے ساتھ، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں اسے تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا، حتیٰ یہاں تک کہ تم دے دو موثقاً پختہ عہد من اللہ کا، یہاں تک کہ تم مجھے اللہ تعالیٰ کا پختہ عہد دے دو، لَتَأْتُونَنِّی کہ تم ضرور لے آؤ گے میرے پاس بھی اس کو، الا ان مگر یہ کہ یحاط بکم گھیر لیا جائے تمہیں، فلما پھر جب آتوہ انہوں نے دے دیا اس کو موثقہم پختہ عہد اپنا، قولا تو فرمایا اللہ علی پر ما نقول جو تم بیان کر رہے ہو وکیل کارساز ہے۔ تو فرمایا کہ جب انہوں نے اسے یعقوب علیہ السلام کو اپنا پختہ عہد دے دیا تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان تمام باتوں کے جواب میں فرمایا کہ جب تک تم حلفیہ اقرار نہ کر لو کہ اپنے اس بھائی کو اپنے ہمراہ مجھ تک واپس پہنچاؤ گے میں اسے تمہارے ساتھ بیچنے والا نہیں ہوں۔ چنانچہ بیٹوں نے اللہ تعالیٰ کو بیچ میں رکھ کر مضبوط عہد و پیمان کیے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ فرما کر کہ ہماری اس گفتگو کا اللہ وکیل ہے اپنے پیارے ان کے ساتھ روانہ کر دیا، اس لیے کہ قحط کے مارے غلے کی ضرورت تھی اور بغیر بیچے چارہ بھی کوئی نہ تھا۔ وقالا اور فرمایا یا بنیہ اے میرے بیٹو لا تدخلوا تم داخل نہ ہونا من باب واحد ایک ہی دروازے سے، وادخلوا اور داخل ہونا من ابواب متفرقات مختلف دروازوں سے۔ بیٹوں کو بیچنے سے پہلے نصیحت کی کہ ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ وما اغنی اور میں نہیں ہٹا سکتا عنکم تم سے من اللہ کی من شیء کچھ بھی، اور میں اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے سے تمہیں بچا نہیں سکتا۔ ان الحکم نہیں ہے حکم الا مگر صرف للہ اللہ کا، حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے۔ علیہ اسی پر توکلت میں نے توکل کیا، وعلیہ اور اسی پر فلیتوکل المتوکلون توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو رخصت کرتے وقت نصیحت فرمائی کہ پیارے بچوں تم سب شہر کے ایک ہی دروازے سے شہر میں نہ جانا بلکہ مختلف دروازوں سے ایک ایک کر کے داخل ہونا۔ نظر کا لگ جانا حق ہے، گھڑ سوار کو یہ گرا دیتی ہے۔ پھر ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں میرا ایمان ہے کہ تدبیر تقدیر میں ہیرا پھیری نہیں کر سکتی، اللہ کی قضا کو کوئی شخص کسی تدبیر سے بدل نہیں سکتا، اللہ کا چاہا تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے، حکم صرف اسی کا چلتا ہے، اس کے فرمان کو کون ٹال سکتا ہے، اس کی قضا کو کون لوٹا سکے، میرا بھروسہ اسی پر ہے، ہر ایک توکل کرنے والے کو اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ ولما اور جب داخلوا وہ داخل ہوئے من حیث جہاں سے امرہم حکم دیا تھا انہیں ابوہم ان کے باپ نے،
جب وہ داخل ہوئے جہاں سے انہیں ان کے باپ نے داخل ہونے کا حکم دیا تھا، ما کانا یغنی، وہ نہیں بچا سکتا تھا انہیں، انہم انہیں، من اللہ اللہ کی تقدیر سے، من شیئن کچھ بھی، الا مگر حاجتاً ایک خواہش تھی، فی نفس یعقوب یعقوب علیہ السلام کے دل میں، قضاہا جس سے اس نے پورا کر لیا، ما انہ اور بے شک وہ، لذو علم وہ صاحب علم تھا، لما اس کا جو علمناہ ہم نے اسے سکھایا تھا، اور لیکن اکثر الناسی اکثر لوگ، لا یعلمون نہیں جانتے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ چنانچہ بچوں نے باپ کی فرما برداری کی اور اسی طرح کئی دروازوں میں بھٹ گئی اور شہر میں پہنچ گئی، اس طرح وہ اللہ کی قضا کو لوٹا تو نہیں سکتے تھے، ہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کی تدبیر کو پورا کیا کہ وہ نظر بد سے بچ جائیں، وہ ذی علم تھے، الہامی علم ان کے پاس تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔